تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم مسٹر جو کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹوٹلی شوق میں تھا اور بولتا ہے کیا ابھی 1 سیکنڈ پہلے وہ بالکل اینیمل کی طرح کر رہا تھا لیکن ابھی وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اور ہم سوچن اور ہانزو کو دیکھتے ہیں جہاں سوچن اپنی باڈی چیک کر رہا تھا اور ہانزو بولتے ہیں کیا تمہاری باڈی ٹھیک ہے نا؟ اور سوچن اپنی سوچوں میں گم تھا اور بولتا ہے کیا یہ فیلنگ آخر کیا تھی؟ اور پھر کچھ دیکھ کر بولتا ہے کیا وہ کہاں گیا؟ لیکن وہ ڈریگن فلائی اس کی پیچھے آ گیا تھا اور بولتا ہے کہ ہے کڈ۔ ہانزو چلا کر سوچن سے بولتا ہے تمہارے پیچھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پہلے ہی سوچن کے بہت قریب پہنچ گیا تھا اور سوچن کا منہ پکڑتے ہوئے اس کو اڑا لے جاتا ہے اور سوچن کو دور لے جاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہاں کچھ کیڑے آ گئے تھے جو ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو کہیں اور چلتے ہیں اور اپنی فائٹ انجوائے کرتے ہیں۔ اور کیا تمہیں فائٹ میں مزہ نہیں آ رہا تھا؟ لیکن سوچن تو کافی تکلیف میں تھا اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسٹر جون کو جاتا ہوا دیکھ کر بولتا ہے کہ میں نے اپنا گارڈ ڈاؤن کر دیا، وہ سوچن کو یہاں سے کسی دوسری جگہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کیا وہ بہت زیادہ تیز ہے، یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو اسے فالو کر سکے۔ لیکن اتنے میں ہی ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ڈریگن فلائی کے پیچھے پہنچ گیا تھا اور بولتا ہے کہ ہے تم کہاں جا رہے ہو مجھے اگنور کر کے؟ جس پر وہ ڈریگن فلائی پیچھے دیکھ کر بولتا ہے کہ ہاں تمہارے سارے ایکشن یوز لیس ہیں، تم اپنی اس بیکار سی ایبلٹی کے ساتھ اگر مر کر دوبارہ زندہ ہو کر بھی آ جاؤ تب بھی میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے۔ یہ بول کر بہت تیزی سے اڑ جاتا ہے جس سے ہانزو کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور وہ نیچے آ جاتا ہے اور دور جا کر پیچھے اس سے بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ مکس ہونے کی کوشش مت کرو، یہاں شروعات سے ہی تمہاری اسپیشیز اور ہماری اسپیشیز میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو اسے تم کور نہیں کر سکتے۔ ہانزو بھی نیچے ان کو جاتا ہوا دیکھ ہی رہا تھا اور پھر ہانزو کو پروفیسر جی کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جہاں پروفیسر نے بھی یہی بات کہی تھی، اسٹوڈنٹ کے بیچ گیپ تو ہوتا ہی ہے، کوئی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے شروعات سے ہی اور کوئی ہارڈ ورک کر کے ہی بنتا ہے۔ اور ان کو دیکھ کر غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کیا تم کمینے بول رہے ہو کہ میں بس یہاں ہار مان لوں؟ پھر ہم کہیں دور جنگل میں دیکھتے ہیں جہاں سوچن کو وہ ڈریگن فلائی پٹک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو یہاں شروعات کرتے ہیں، یہاں ایسا کوئی نہیں جو ہمیں تنگ کر سکے، اسی جگہ سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے فائٹ چھوڑی تھی اور ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ چلو سروائیول کے لیے فائٹ کرتے ہیں، جہاں یا تو مرو یا تو مارو وہیں سین ہوگا۔ اور غصے میں اپنی سینڈ چاروں طرف پھیلاتے ہوئے بولتا ہے کہ بالکل جنگل کی قانون کی طرح جہاں طاقتور ہی زندہ رہتے ہیں۔ سوچن بھی پیچھے ہٹتا ہے اور بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اس ٹائم سوچن، اور وہ ڈریگن فلائی اس ریت کا وہاں ایک سٹورم بنا دیتا ہے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے دوسری طرف جہاں ہم اینٹینا گل کو دیکھتے ہیں جو کہ ہوش میں آ رہی تھی، جس کو اٹھتا ہوا دیکھ کر مسٹر جو بولتا ہے کیا تم اٹھ گئے؟ تو اینٹینا گل بولتی ہے کہ میں کتنی دیر تک بے ہوش تھی؟ تو مسٹر جو بولتا ہے کچھ ہی دیر ہو گئی جب تم بے ہوش تھی، میرے اتنے سخت رویے کے لیے مجھے معاف کرنا۔ جو بات سارے اگنور کر کے اینٹینا گل بولتی ہے مسٹر جو سوچن کہاں گیا؟ جس پر مسٹر جو بولتا ہے کہ وہ سب چھوڑو، تم سب سے پہلے اپنے سامنے دیکھو، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے سارے مونسٹر نے ان کو پھر سے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور مسٹر جو بولتا ہے کہ یہ سب پھر سے اٹھ گئے ہیں اور وہ مونسٹر سارے میٹ چلائے جا رہے تھے۔ مسٹر جو ان کو دیکھ کر بولتا ہے کہ اب بھاگنے کی کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میں ان کو اور بے ہوش کر پاؤں گا کیونکہ میری سگریٹ بھی ختم ہو گئی ہے، تو ہمیں ان سے لڑنا ہی ہوگا اب۔ اور سب لوگوں سے بولتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اب سب لوگ تیار ہو جاؤ فائٹ کے لیے، اور وہ سب لوگ بھی ریڈی ہوتے ہیں فائٹ کے لیے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے سوچن پر جہاں وہ بھاگے جا رہا تھا اور وہ ڈریگن فلائی اس کا پیچھے پڑا تھا اور پیچھا کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہاں جو ہے میں ہی سپیریئر ہوں، ہے نا؟ کیا یہ بات تم مانتے ہو یا نہیں؟ جس پر سوچن اس کی طرف دیکھتا ہے اور جا کر ایک مکہ اس کی ٹھڈی پر دے مارتا ہے اور سوچن بولتا ہے کہ نہیں، اور یہ والا مکہ اس ڈریگن فلائی کو کافی زوردار پڑا تھا۔ اور پھر سوچن ریڈی ہوتا ہے اور بولتا ہے ڈریگن فلائی ریبٹ سٹانس، اور چاروں طرف سے حملہ شروع کرتا ہے اس ڈریگن فلائی پر اور اس کو بہت گندی طرح سے دھوتا ہے اور اس کو مارتے ہوئے بولتا ہے کہ ہوا میں تم سے زیادہ میں سپیریئر ہوں، اور سوچتا ہے کہ میں ایک بار اس سے ہارا تھا اس ٹائم جب یہ اپنی ریت کا استعمال کر رہا تھا، اور پھر خود کو اٹیک کے لیے ریڈی کرتے ہوئے بولتا ہے کہ بس مجھے اتنا کرنا ہے کہ
اس کو گراؤنڈ پر ٹچ ہونے نہیں دینا، اس کو گراؤنڈ سے دور ہی رکھنا ہے، اور بہت ہی گندا والا اٹیک کرتا ہے جس سے اس ڈریگن فلائی کے منہ سے خون نکل جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے پر اٹیک کرے جا رہے تھے اور سوچن ساتھ ہی سوچتا ہے کہ جب تک یہ گراؤنڈ کو ٹچ نہیں کرتا تب تک اس کے پاس سینڈ نہیں آئے گی۔ لیکن پھر ڈریگن فلائی کے ایک اٹیک سے سوچن پیچھے آتا ہے اور پیر کا سپورٹ لے کر پھر سے اس کی طرف اٹیک کے لیے جاتا ہے، اور جاتے ہوئے بولتا ہے کہ اگر ایسا رہا تو میں جیت سکتا ہوں، اور اس کو آتا ہوا دیکھ کر وہ بھی کافی ڈر رہا تھا وہ ڈریگن فلائی، اور اینٹ لائن سٹانس کا یوز کر کے اس اٹیک سے بچ جاتا ہے۔ سوچن بولتا ہے کیا اس نے اپنی سپیڈ بڑھا لی اور میرے اٹیک سے بچ گیا؟ سوچن اتنا سوچ ہی پاتا ہے، لیکن اتنے میں ہی وہ ڈریگن فلائی اس کا پیر پکڑ دیتا ہے پیچھے سے، اور پیر پکڑ کر دوسری طرف جاتے ہوئے بولتا ہے کہ تم بہت کمینے ہو، تم جان بوجھ کر ہوا میں لڑ رہے ہو، لیکن اب تمہارا کھیل ختم ہے۔ یہ بول کر سوچن کو بڑی تیزی سے زمین کی طرف لے آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تمہیں اپنے سب سے بڑے سینڈ سٹورم کا ایکسپیرینس کراؤں گا، تو تم گھبراؤ مت۔ سوچن کی تو یہاں پھٹی پڑی تھی اور وہ ڈریگن فلائی ہنسے جا رہا تھا اور بولتا ہے کہ یہ میری وکٹری ہے، ایک شاندار وکٹری۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جہاں سے ہانزو بھی دوڑ کر آ رہا تھا ان لوگوں کی طرف، اور جیسے ہی وہ ڈریگن فلائی نوٹس کرتا ہے تو بولتا ہے کیا یہ آخر یہاں کیا کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ ہانزو کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو بہت شوق ہوتا ہے اور ایک دم ٹائم رک سا جاتا ہے، اور وہ ڈریگن فلائی سوچتا ہے کہ کیا یہ آخر کمینہ یہاں کیوں دکھائی دے رہا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ یہ راستہ تو بہت زیادہ لمبا ہے، یہ ہم جس جگہ ہیں یہ آئس لینڈ کی دوسری طرف ہے، اور بولتا ہے کیا یہ کمینے اندھے کی طرح سارے آئس لینڈ دوڑتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، کیا یہ پاگل ہے؟ ہانزو بولتا ہے کہ میں یہاں تک دوڑتے ہوئے آیا ہوں، اور ہم ہانزو کے پیروں کو دیکھتے ہیں جن سے لٹرلی آگ نکل رہی تھی، اور پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس کو یاد آتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے پروفیسر سے پوچھا تھا کہ گروپ کمپٹیشن کے اینڈ پر آپ نے سوچن کو کیا کہا، جہاں سوچن پروفیسر سے بول رہا تھا کہ کمپٹیشن کے بعد ہانزو کچھ اچھا فیل نہیں کر رہا، کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ مشن پر آئے، جس پر پروفیسر نے اسے کہا تھا کہ یہاں گھبرانے کی ایسی کوئی بات نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کمزوری کو ہی اپنا طاقت بنا لیتے ہیں، تو تم اس کی فکر مت کرو۔ جہاں ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑے غصے میں تھا اور چلایا جا رہا تھا، اور بیک گراؤنڈ میں پروفیسر کی وائس آتی ہے کہ یہ ایک دنیا ہے جہاں لوگوں کے پاس بہت سے ایموشن ہوتے ہیں اور ان کے گولز ہوتے ہیں، اور وہ ان کو مکمل کرنے کے لیے اپنی جی جان لگا دیتے ہیں، بھلے ہی وہ ٹیلنٹڈ ہوں یا نہ ہوں، وہ اپنی پوری محنت کرتے ہیں، اور اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے وہیں ایک آدمی کو مضبوط اور کامیاب بناتی ہے۔ اور پھر ہم ہانزو کے وہ سینس دیکھتے ہیں جہاں اس نے وہ چینس وغیرہ توڑے تھے اور اس دوسرے مونسٹر کو ہرایا تھا، اور پریزنٹ میں ہم ابھی ڈریگن فلائی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہانزو کو دیکھ کر بالکل سہم سا گیا تھا اور بولتا ہے کہ اب تو میں گیا، اور اگلے ہی سیکنڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈریگن فلائی پیچھے پڑا تھا اور ہانزو کے پیر میں وہ بلیڈ ایکٹیویٹ تھی اور ہانزو اس پار آ گیا تھا، اور اسی ایک اٹیک کے ساتھ ہانزو نے اس ڈریگن فلائی کا کام تمام کر دیا تھا، اور ساتھ ہی پروفیسر کی وائس آتی ہے کہ جو لوگ اڑ سکتے ہیں ہمیشہ ان کے نیچے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دوڑتے ہیں۔ اب اس کا صحیح سے سمجھ نہیں آیا، لیکن اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں ختم، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں۔